ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت محمد سامن صاحب. سر یہ بتائیے, اگر میں بات کروں, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا اتھل ہوگا, ایسی چیزیں لپیٹی جائیں گی, اور ہو سکتا ہے خواجہ آصف کو یہ ڈر ہے کہ اس مہینے میں ہلکے پھولے جا رہے ہیں. آپ کو پریڈکشن آپ نے ہمیشہ کی ہے کہ اکتوبر کا مہینہ اڑا کے رکھ دے گا. آج خواجہ آصف باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اللہ کرے یہ مہینہ گزر جائے, اس مہینے میں آئینی ترمیم بھی ہے, اس مہینے میں ہلکے بھی کھل سکتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ اب بولے ہیں نا, ہم تو بہت پہلے بتا چکے ہیں اکتوبر کے بارے میں, اور کہا تھا کہ یہ اب گرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اور گرنے کے یہ سارے اسباب بن رہے ہیں. تو وہ بس ٹھیک ہے, اب یہ تو خواجہ آصف صاحب نے سمجھے ہماری انڈورسمنٹ دے دی کہ جو ہم نے آپ کو, بلکہ آپ ان کو بتائیں نا کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا. عاطف سیریز جو ہے اس پہ, عاطف مجید پہ جو سب دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب جانتے تھے. خواجہ صاحب نے کوئی نئی بم نہیں پھوڑا, کیونکہ ہم نے تو بہت پہلے اکتوبر بتایا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یس ڈیفینیٹلی دیر از ایکسپائری ٹائم, 15 نومبر سے پہلے سارا کچھ وائنڈ اپ ہو کے کوئی نئی سسٹم, نئی کہانیاں ہو سکتی ہیں. لیکن کوئی خوش نہ ہو کہ پاکستان میں ابھی فی الحال کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. ہاں ذاتی مفاد یا ذاتی فائدوں کے حساب سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے عمران خان کو کوئی پرسنل فائدہ مل جائے, پی ٹی آئی کو پرسنلی کوئی فائدے ہو جائیں, جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں, کسی کی خواہشات پوری نہ ہوں, اور جو کبوتر باز آئے تھے, کبوتر باز جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے واپس کبوتروں کی سرزمین پہ واپس ہو جائیں. اچانک ٹکٹیں شکٹیں ہوئی اور کہانیاں وہاں جا کے بتائیں السلام علیکم میں لنڈن ہوں. تو کافی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ دیکھنے کو مل رہی ہیں. انجوائے کریں, بس سسپینس کو انجوائے کریں, کیونکہ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اب آپ کی اس مہینے کی ویڈیو بیکار ہے. ویورز کو اصل میں تو چاہیے کہ ستمبر والی ہماری ساری ویڈیوز جو فور کاسٹ ہیں وہ دیکھیں. ستمبر والی ویڈیوز اس وقت بڑی انٹرسٹنگ لگیں گی آپ کو. اگر آپ اسٹرالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اسٹرالوجیکل ریڈنگز کی وہ کیا کہتے ہیں کمال دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو ستمبر کی ساری ویڈیوز پرانی بھی جا کے دیکھنی ہے, اور پھر اس پہ آگے کمنٹ کرنا ہے, تب مزہ آئے گا. ابھی تو آپ لوگوں کے ایک اور مینٹل سٹیٹ میں ہیں, ابھی تو کوئی مزہ نہیں, ابھی تو آپ اور چاہ رہے ہیں نا, مطلب ابھی آپ چاہ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں پہلے اکتوبر والے تو سارے پورے ہونے چاہیے نا. مطلب مثال کے طور پہ بھی سرپرائز پیک ہے ایک, آپ کو ایک پکڑایا ہے ستمبر میں, وہ تو پہلے پورا کھول لو, ہر روز اکتوبر میں کھول کے دیکھ لو, اس کو انجوائے کرو. نہیں یہ کہتے ہیں ہمیں نومبر والے بھی اور دے دو. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو تو انجوائے کرو. اس کو ایسا مزہ نہیں آنا, آپ پچھلی ویڈیوز میں جائیں, ان میں ستمبر کی ان میں دیکھیں اور پھر ادھر واپس آئیں. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسامہ صاحب بار بار اکتوبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں, اور خواجہ آصف نے جب بات کی تو سر مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ واقعی ستمبر میں جو ویڈیوز کی, اور اکتوبر میں اب آئینی ترمیم کا معاملہ وہ اب بڑا زور و شور سے جاری ہے, ہوگی نہیں ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہلکے کھلنے کا معاملہ یہ بھی اب ہے. پھر نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کروا چکی ہے, اور وہ بھی سارا معاملہ ہے. یقینی طور پہ اکتوبر کی پریڈکشن اسامہ صاحب کی آپ پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں, کر سکتے کی ہے, جو آپ کے سامنے آئے گی. مزید پکچر جو باقی ہے اگلے 5 7 10 دنوں میں, سر اگلے 10 دنوں کا 15 اکتوبر کے اینڈ تک کا تھوڑا سا ذرا نقشہ کھینچ دے ذرا. دیکھیں عقل ماری جائے گی. ابھی 10 اکتوبر سے آن ورڈ جو چیزیں ہیں نا, جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو گیا, کمیونیکیشن وزارت اطلاعات و نشریات بیکار ہو جائے گی, پارٹیوں کے بھی جو اسپیکر ہیں وہ بھی بیکار ہو جائیں گے, کمیونیکیشن کوئی اثر نہیں رکھے گی, کہیں گے کچھ سمجھا کچھ جائے گا, اسی کی صفائیاں دیتے پھریں گے. کیونکہ مرکری میں ریٹروگریڈ ہوا ہے, مطلب مرکری ہاؤس میں, تو اس لیے کمیونیکیشن ایشوز سرکاری سطح پہ رہنے کے چانسز رہیں گے. اور ریلیجیس اویکننگ ہوگی, لوگ دین کو سیکھنا سمجھنا شروع کریں گے, یہ اچھی بات ہے. یہ ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ منہ سے نوالا چھینتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے, پھر بڑے وظیفے اور پھر بڑی دین اور وہ. اور عموماً زیادہ تر لوگ کہہ دیتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ان حالات کا شکار ہوتے ہیں, وہی خدا پرستی کی طرف جا رہے تھے زیادہ تر. ہاں لیکن اس میں ڈپریشن میں تو ہم کئی ویڈیوز بھی پہلے بھی عرض کر چکے ہیں
کہ اگر آپ ڈپریس ہیں تو اس کا روحانی علاج کریں، گولیاں یا سائیکالوجیکل کوئی علاج نہیں ہے، یہ آپ پہ سایہ، جادو، جنات یہی ہو سکتا ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے ڈپریشن کی، کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ جس کی کوئی شدید کرونک پین ہو۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے باتیں سنی محمد سامری صاحب کی. یقینی طور پہ اگر اسامہ صاحب کی ساری باتوں کو کنکلوڈ کیا جائے تو بات یہی نکلتی ہے، پریڈکشن یہی ہوتی ہے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، صورتحال بڑی نازک صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف بڑی مشکلات سے گری ہوئی ہے. لیکن دوسری جانب جو ستاروں کی تبدیلی ہوئی ہے، ستاروں کی جو پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے، یہ پوزیشن اب حکومت کے لیے بھی خطرات کی نشاندہی کر رہی ہے. اگر دیکھیں خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ حلقے کھل سکتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ 8 حلقے ٹریبیونل کے جو معاملہ چل رہے تھے، یہ 8 حلقوں کا معاملہ چل رہا ہے. کیا نون لیگ ان حلقوں کے کھولنے سے پریشان ہے؟ کیا نون لیگ کے لیے معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آئینی ترمیم کی بات کی جائے تو آئینی ترمیم کے لیے آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پورے کا پورا جو زور لگایا، لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی، ریلی نکالی. علی امین گنڈا پور صاحب اتنے شیل کھا کے پہنچے، اور وہ اصل مقصد بیک اینڈ پہ یہی تھا کسی بھی طرح یہ ترمیم کو روکا جا سکے. اور ترمیم اگر ہو گئی تو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. جب فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو یقینی طور پہ فیصلے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوں گے. پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار یہ شکوہ کیا جاتا رہا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگا رہے ہیں. اس میں دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا یہی معاملہ تھا کہ جب معاملہ چلا تھا 8 فروری کے حوالے سے، گو کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کروا دیے، اتنی جلدی کروا دیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا ڈینٹ پڑا پاکستان تحریک انصاف کو پڑا، فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا. پھر مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ حلقے جو تھے وہ بھی نون کے حصے میں، جو کہا جا رہا کہ 17 سیٹیں نون لیگ کی ہیں، 17 سے سیٹیں بڑھا کے ان کو بڑھا دیا گیا، اور پھر یہ ساری پارٹیوں کا مل کے ایک الائنس بنا، اور یہ الائنس پھر حکومت کی شیپ اختیار کر گیا. یقینی طور پہ یہ اکتوبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بڑی ساری چیزیں تبدیل ہونی ہیں، بڑے معاملات میں اوپر نیچے ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے. ہم نے دیکھا اس ترمیم کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریلی کی. علی امین گنڈا پور صاحب آئے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ جو باقی لیڈرشپ تھی، مسٹر گوہر تھے یا جتنے بھی پی ٹی اے کے ایم این ایز تھے، سینٹرز تھے، وہ سب کے سب موقع پہ موجود نہیں تھے. تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ سارا پلاننگ کے تحت ہوا، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ایم این اے پکڑا جاتا ہے یا سینٹر پکڑا جاتا ہے یا حکومت ان کو اپنی طرف کر رہی ہے، کیونکہ حکومت کی پوری کوشش ہے. سائیوال سے عثمان صاحب کا ایک واقعہ آ چکا ہے، لیکن حکومت پوری طرح کوشش کر رہی ہے کسی بھی طرح اپنے نمبر پورے کیے جائیں. 224 کا نمبر لینے کے لیے حکومت مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی جا رہی ہے. تحریک انصاف کو یہی خدشہ ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو یا سینٹرز کو روک لیا جائے گا، ان کو پکڑ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی جماعت کو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کروا لیا جائے گا، آزاد ڈکلیئر کروا کے، کیونکہ ابھی جو فیصلہ آ چکا ہے پہلے ہی. اس لیے حکومت کوشش کری ہے مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی اٹھایا جائے. حکومت کوشش کری ہے کسی بھی طرح سے آئینی یا جو بھی اس کو آئین کا تو نام دیا جائے گا، لیکن حکومت ہر طرح کوشش کرے گی آئینی ترامیم کو منظور کروانے کی. ہم نے دیکھا اسی چکر میں اگر علی امین گنڈا پور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے ڈی چوک تک پہنچنا تھا، ڈی چوک میں پہنچ گیا. اس کے بعد اگلے احکامات کیا تھے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بانی سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں، عمران خان صاحب سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن اس دوران رابطہ بھی نہیں ہو پایا. پھر وہ بتا رہے ہیں کیسے 12 ضلعوں سے سوات، شانگلہ اور کیسے ہو کے موٹر وے ٹول پلازوں سے ہو کے علی امین گنڈا پور صاحب واپس آئے. بہرحال آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا ہوگا، لیکن ہونا وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ پریڈکشن کیا اسامہ صاحب نے، لیکن دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. فی الحال اکتوبر کا مہینہ بڑا ٹف ہے، میچ ہے. عمران خان کہتے ہیں یہ میچ ہے، میچ کون جیتے گا اس کا فیصلہ اگلے 10-15 دنوں میں ہوگا. جب 26 تاریخ آئے گی پھر 25 کے بعد ہی پتہ چلے گا میچ کون جیتا ہے. عاطف مجید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.